السلام علیکم۔ یہ درود کے بارے میں کافی لوگوں کا کنسیپٹ بھی غلط ہے۔ یہ ایک دعا ہے اصل میں، جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے اوپر، یعنی آپ کے ماننے والوں کے اوپر رحمت اور برکتوں کی بارش کر مالک، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کی۔ اور یہ دعا اللہ سنتا ہے۔ پھر ایک دوسری روایت کے مطابق آتا ہے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ صلات پڑھی، یعنی یہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے اور شرک کے رد میں، کیونکہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو آخری قوم کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو، انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے، بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، تاکہ تمہیں ہر وقت یہ یاد تازہ رہے کہ انبیاء بھی اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور ان کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ باقی آج مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت کا، بلکہ تقریباً تمام جماعتیں جو پائی جاتی ہیں مختلف ناموں سے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، سب کا اس معاملے میں عقیدہ خراب ہے، اور سب کا یہ کم از کم اس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا ہوا ہے کہ جو ہم یہ پڑھتے ہیں صلات یا درود جسے کہتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں جو ہر جگہ ہر لمحے حاضر ناظر رہتے ہیں، اور پھر وہ جو بھی کوئی اللہ صلی علی محمد کہے اس کو وہ پکڑ کے تو نبی علیہ السلام کے پاس قبر میں، مدینے والی قبر میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور بریلوی تو یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، خود سنتے ہیں نبی علیہ السلام۔ اور اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، ہر جگہ نہیں، صرف مدینے والی قبر میں حاضر ناظر ہیں، وہاں جا کے پڑھو تو خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو یہ شرک سب کے اندر مشترک ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ بدبختی ہے امت مسلمہ کی، اور بہت ہی زیادہ چالاکی سمجھیں یا فریبکاری سمجھیں یا ان کا عقیدے کی خرابی سمجھیں، ان کے علماء کی، جنہوں نے یہ عقیدہ ان کو دیا ہے، اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے۔ احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، اور نیچے امام نووی، اور سارے کے سارے اسی عقیدے کے قائل رہے ہیں سارے۔ اور یہ عقیدہ آج امت کی رگوں کا خون بن گیا ہے، حتیٰ کہ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب یہ فتویٰ دے کے گئے ہیں، حج اور عمرہ جو انہوں نے کتابچہ بانٹا ہے، کروڑوں خربوں کی شکل میں یہ تقسیم ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے اندر بھی یہ شرک موجود ہے۔ تو اللہ کے بندو، کہاں گئی آپ کی دعائیں، کہاں گئی آپ کی نمازیں، عمرے، حج، زکوٰۃ؟ خلاص اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ اگر تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہوئی تو تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایا غارت کر دیتا۔ اور سورہ زمر کے اندر فرمایا نبی علیہ السلام کو کہ ہر نبی کو یہ بات بتائی گئی ہے، آپ بھی سنیے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بالضرور تاکیدی سیغے کے ساتھ کہ ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ آج یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کی قرت ٹھیک نہیں ہے، مخرج صحیح نہیں ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، عمرے پر نہیں جاتے ہیں وسائل ہونے کے باوجود، حج نہیں کرتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کتنے ہیں تہجد گزار بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، عمرہ حج سب کچھ پورا ہے، لیکن عقیدے کے اندر خرابی ہے، مخرج بھی بالکل ان کا زبردست ہے، قرآن پڑھیں گے گویا سکون طاری کر دیں گے، لیکن عقیدہ اس طرح ان کا گندا ہے اکثریت کا۔ کوئی کروڑوں خربوں میں کوئی ایک ہو جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے اندر مالک بالیدگی لائے، نکھار لائے، اور ایمان کے معاملے میں اگر ذرہ برابر کوتاہی دکھائی، کمزوری دکھائی، تو پھر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہماری دعوت ہے بھائی، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ آج امت مسلمان کی جو ہر جگہ درگت بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس وسائل کم ہے یا ان کے پاس کوئی اور کمی ہے، ٹیکنالوجی کی کمی ہے، ماڈرن علوم نہیں ہے ان کے پاس، نہیں، بلکہ عقیدے کے اندر خرابی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔
اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سر اٹھانے کا موقع نہیں دے گا. دنیا میں ذلت اور خواری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور مرنے کے بعد وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی. جو عقیدے کی خرابی کے ساتھ چلے گئے اور سر میلے کرنے والے، پکاریں لگانے والے، قبر پوجنے والے اور مزار اور میلے قائم رکھنے والے، قبر پرستی کے شرک کو، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے. جو باقی بچے ہیں وہ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے.